اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی بری صحبت کا اثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھائی کیا برے لوگوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ برے کی صحبت سے انسان ان کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ارشاد ہے کہ بھائی کیا بری صحبت کا مثال جو ہے نا، یعنی لوہار کی ہے۔ لوہار کے پاس بیٹھو کہ کم از کم چنگاری سے آپ کے کپڑے جل جائیں گے، اگر چنگاری نہ بھی ملی تو دھواں سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اور اچھی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا اس کی مثال جو ہے نا خوشبو والا ہے۔ خوشبو والا اگر آپ نے خوشبو لیا بھی نہیں، کم از کم وہ خوشبو کی جو ہے خوشبو وہ آپ کو آئے گی اور اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ تو اس لیے انسان بری صحبت کی وجہ سے فواحش کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، مہلکات میں واقع ہوتا ہے، کیونکہ بدکار ہمنشین بے دین دوست انسان کے لیے سام کی طرح ہے۔ بے دین دوستی قیامت کے دن ندامت کا سبب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یعنی ترجمہ، اے خرابی میری کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نہ فلانے دوست کو، اس نے تو مجھ کو بہکا دیا نصیحت سے مجھ تک پہنچ چکنے کے بعد، اور شیطان تو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ غرض ہے کہ قیامت کے دن بے دین اور دوستوں کی دوستی پر روئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بے دین کو اپنے ساتھی نہ بناؤ، تمہارا ماں بھی صرف متقی آدمی کھائے، تمہارا مال بھی صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی آدمی سے دوستی نہ کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخلل، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے یہ خوب دیکھ لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے ہم صحبت لوگوں میں کون بہتر ہے؟ فرمایا کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ۔ ترجمہ، جس شخص کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کے عمل سے آخرت یاد آئے۔ بری صحبت سے اکثر فحش باتیں ہوا کرتی ہیں۔ بعض فحش باتیں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ انسان کی قوت شہوانیہ کو متحرک کرتی ہے، کیونکہ اس قسم کی صحبتوں میں عورتوں کی حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے واقعات بیان کرنے سے انسان ناحقتوں پر اتر آتا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 آدمیوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ اس میں انسان کو خسارہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جھوٹا آدمی، کیونکہ اس سے ہمیشہ فریب کھائے گا۔ نمبر 2، احمق، وہ نفع پہنچانا چاہے گا لیکن ضرر پہنچائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، بخیل آدمی، وہ عین وقت پر دوستی چھوڑ دے گا۔ بزدل آدمی کہ ضرورت کے وقت تجھے چھوڑ دے گا۔ فاسق آدمی کہ نمبر 5، فاسق آدمی کی دوستی سے بچو کہ یہ ایک لقمے پر یا اس سے بھی کم پر تجھے بیچ ڈالے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ لقمے سے کم تر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ لقمے کی تمام ہے کہ میں سعادت، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت سے انسان کو اچھائی ملتی ہے، یعنی کہ انسان نیک بنتا ہے ان کی صحبت کی وجہ سے۔ جس طرح مثال ہے کہ بھائی کہ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اس لیے جب نیکوں کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ نیک بنو گے۔ تلاوت اور ذکر اور نماز کی پابندی ہوگی۔ اسی طرح ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو عیوب ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو نکالے گا۔ ظاہر بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے، باطن بھی ٹھیک کریں گے۔ اس لیے علماء حق نے یعنی کیا فرمایا کہ بھائی کیا اہل حق کے ساتھ رہنا، اہل حق کے ساتھ
صحبت اختیار کرنا، اس سے آدمی کے اندر نیکی کا تقوی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور تقوی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان نیک کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی کیا ہم جتنے بھی مسلمان ہیں کہ بھائی کیا ان سے یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ بھائی کیا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ اس فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں صرف اور صرف صالحین کی صحبت سے آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ مسجد میں رہنا، مسجد میں کیا اکثر اوقات مسجد میں گزارنا، دعوت تبلیغ کے ساتھ وابستہ رہنا، دعوت تبلیغ والوں کے ساتھ رہنا، صالحین کے پاس جانا، مدارس والوں کے پاس جانا، ان کے پاس رہنا، خانقاہوں میں رہنا، یہ اس زمانے میں ہمارے ایمان کے پناہ گاہ ہیں۔ اگر ہم مدرسے والوں، تبلیغ میں، مدرسے میں، خانقاہوں میں نہیں رہیں گے تو خواہ مخواہ دنیا میں فتنوں میں مبتلا ہوں گے، گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، ایمان کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے نیک صحبت کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بھی بنائے اور نیک لوگوں کی صحبت بھی نصیب فرمائے، اور نیکوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔